یہ کوئی مجرمانہ کام کیا ہو یا فراڈ کیا ہو، اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے ایف بی آر میں اپنے ریٹرنز میں ایک چیز دی ہے، اگر وہ مس ڈکلیریشن ہو گئی، جہاں تک اگر الیکشن کمیشن کی فارم بی کی بات ہے، اگر اس میں نہیں ڈکلیئر کیا گیا، ایف بی آر میں کیا ہے، تو پھر فراڈ تو نہ ہوا، کرپٹ پریکٹسز کا الزام کیسے لگا پھر؟ خزانہ صاحب، یہ سب سے اہم سوال ہے اس مقدمے میں، اور اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے عمران، یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ ٹیکس ڈکلیریشن جو ہے وہ انتہائی ڈیفرنٹ چیز ہے، اس کا مقصد صرف ٹیکس ادا کرنا ہے، لیکن جو الیکشن کمیشن میں جو فارم ہوتا ہے، فارم بی، جس میں آپ اپنے ایسٹس اور پورے سال کی جو اپنے خرید و فروخت کی ہے وہ بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے خاندادہ صاحب، اور خان صاحب اسی مقصد سے دور ہونے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ ایسے ڈکلیئر نہیں کیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بدنیتی سے ایسے ڈکلیئر نہیں کیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا شروع سے 2019، 18، 20 تک یہ موقف رہا اپنے مخالفین کے حوالے سے کہ توشہ خانہ کے تحائف جو ہے یہ لوگ لیتے رہے ہیں، اور اس پر ان کا مذاق بھی اڑاتے رہے۔ اچھا، جو یہ ایسڈ ڈکلیریشن کا فارم الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے خاندادہ صاحب، یہ پبلک کی ڈومین میں آتا ہے، اس کو پاکستان کا ہر شہری دیکھ سکتا ہے کہ ایک آپ کا پارلیمنٹرین، ایک وزیر، ایک وزیر اعظم جو ہے وہ کون کون سے ایسٹ سال کے اندر اس نے حاصل کیے، اور وہ سارے۔ اچھا، جب توشہ خانہ کے تحائف اگر اس فارم میں ڈکلیئر کر دیے جاتے تو 2018، 19، 20 میں جو عمران خان صاحب موقف لیتے رہے ہیں، نیریٹو جو بناتے رہے ہیں، وہ اس نیریٹو سے انہیں ہاتھ دھونے پڑتے۔ یعنی 2019 میں ہی اور 20 میں ہی عوام کے سامنے آ جاتا کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے تحائف لیے ہیں اور 20% کے حساب سے لیے ہیں اور اس انداز میں لیے ہیں، اور کیا کیا قیمتی چیزیں تھیں وہ لی تھیں۔ اس لیے الیکشن کے جو قوانین ہیں وہ جس آنیسٹی کا تقاضا کرتے ہیں، بنیادی طور پر اس کو ایک سیاسی نیریٹو کو بچانے کے لیے انہوں نے اس کو چھپایا، اور دوسری طرف جو ہے ایف بی آر کے اس میں شو کیا۔ اس کا مطلب ہے بدنیتی واضح ہے۔ بدنیتی یہ ہے کہ آپ ایف بی آر کے ریٹرنز میں تو اس چیز کو شو کر رہے ہیں، لیکن آپ وہ کیونکہ پبلک کے ڈومین میں نہیں آتے، لیکن جو چیز پبلک کے ڈومین میں آ رہی ہے، جس کی بنیاد پر ایک ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو شخص ہمارے سامنے روز آ کے اپنے بیانات دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، ہمارے معاملات چلا رہا ہے، وہ کس نوعیت کے اس کے معاملات ہیں، یہ انفارمڈ اوپینین پبلک نے بنانی ہے۔ یہ اسی لیے الیکشن کمیشن کے ان چیزوں کو پبلک بھی کیا جاتا ہے، اور اسی غرض سے الیکشن کمیشن نے یہ ساری تفصیلات آپ سے مانگی ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ اس لیے یہ جو سیلف ڈیفیٹنگ آرگومنٹ ہے یہ خان صاحب کا، ان کے وکلاء کا، کہ وہ کہتے ہیں ہم نے ایف بی آر میں شو کیا تھا، بھئی ایف بی آر میں آپ نے شو نہیں کیا، وہ تو ہوتے ہی چھپانے کے لیے ہے۔ جہاں شو کرنا تھا، جہاں چھپانا نہیں تھا، عوام کو بتانا تھا، ان کو باخبر کرنا تھا، آپ نے وہاں سے چھپا لیا تاکہ آپ کا نیریٹو خراب نہ ہو۔ یہی بدنیتی ہے جس کی بنیاد پر یہ احتساب، جو عدالت ہے سیشن جج کی، یہ اس بدنیتی کو عمران خان صاحب کے وکلاء نے اس کیس میں بنیادی طور پر یہ ثابت کرنا تھا کہ ہماری نیت غلط نہیں تھی، ہم سے سہو ہوگی، غلطی ہوگی، ہم نے توشہ خانہ کے جو چیزیں ہیں وہ ہم نے شو نہیں کی اپنے ایسے ڈکلیریشن کے فارم میں۔ لیکن یہ آرگومنٹ جو وہ لے کر چل رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر ان کی غلطی اور سہو کو نہیں کلیئر کر رہا، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کر یہ کام کیا گیا ہے۔ اور اگر دانستہ طور پر آپ نے الیکشن جو فارم بی ہے اس میں اگر آپ نے خرد برد کی ہے، چیزوں کو چھپایا ہے، ڈکلیئر نہیں کیا، تو یہی تو خاندہ صاحب جرم ہے، اور اسی کی تو سزا ہے۔ اس لیے آپ نے نیریٹو بچانے کے لیے 3 سال تک جو فائدہ حاصل کیا، اب اس نیریٹو کو جو آپ نے بنایا تھا، چونکہ وہ جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا تھا، اب وہ معاملہ بالکل سامنے آ گیا قوم کے، تو اس کی بنیاد پر جو اس کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں، جو اس کی سزا ہوتی ہے، یقیناً پھر اس کو بھی بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو میری نظر میں یہ اس مقدمے میں جو بنیادی جوہری جو چیز ہے جس کا فیصلہ ہونا ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے بدنیتی